دنیا کی بڑی جنگیں ہمیشہ بارود سے نہیں، عقل، صبر اور بیانیے کی برتری سے لڑی اور جیتی جاتی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی حالیہ 12 روزہ کشیدگی نے دنیا کو ایک بار پھر یہ حقیقت یاد دلائی ہے کہ صرف ہتھیار نہیں، اصل طاقت حکمت، بیانیے اور اعصاب کی برتری میں ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے 2 دن پہلے اشارہ دیا تھا کہ یہ جنگ عملی طور پر اختتام کو پہنچ چکی ہے، البتہ اس کے اثرات اور نئی صف بندیاں ابھی جاری رہیں گی۔ امریکہ، قطر اور پس پردہ روس کی کوششوں سے فریقین کے درمیان کشیدگی کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ اس میں ناظرین اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر جنگ روکنے کی کال دی اور کھل کر جنگ بندی کے بیانات بھی دیے۔ ناظرین یہ کشیدگی 2 الگ الگ مگر جڑے ہوئے مراحل میں تقسیم رہی۔ پہلا مرحلہ اسرائیل ایران براہ راست تصادم ہے۔ یہ مرحلہ محض میزائلوں یا فضائی حملے کا نہیں تھا، بلکہ اعصاب، حکمت اور عسکری صلاحیتوں کی کڑی آزمائش تھا۔ اسرائیل نے ابتدائی حملوں میں ایران کی ٹاپ ملٹری اور بعض اہم سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کے علاوہ بعض حساس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، جس کے ذریعے وہ اپنی برتری کا تاثر دینا چاہتا تھا۔ ایران نے فوری اور جذباتی رد عمل دینے کی بجائے منظم تیاری کے ساتھ مرحلہ وار جوابی کارروائی کی۔ اس دوران ایران نے اپنی بیلسٹک میزائل اور ڈرون صلاحیت کا مظاہرہ کیا، جس سے اسرائیلی دفاعی نظام کی خامیاں نمایاں ہو گئیں۔ آئرن ڈوم صرف 60% حملے روک سکا۔ اس پورے مرحلے میں ایران کی جنگی حکمت عملی میں جزوی کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ کمزوریاں بھی سامنے آئیں، خاص طور پر فضائیہ اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کی سطح پر۔ اسرائیل کے متعدد حساس مقامات اور ایئر سپیسز پر ایران کی جوابی کارروائی نے واضح کر دیا کہ خطے میں یک طرفہ عسکری بالادستی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ امریکہ کھل کر اس کے ساتھ جنگ میں اترے، مگر ٹرمپ نے واضح انداز میں مکمل جنگ سے گریز کی پالیسی اپنائی اور بیان دیا کہ امریکہ کو اسرائیل ایران جنگ میں الجھنا نہیں چاہیے۔ قطر نے سفارتی سطح پر ایران اور امریکہ کے درمیان رابطوں کی راہ ہموار کی۔ ایران نے علامتی حملے کر کے اور جنگ میں توازن رکھ کر تمام فریقین کو فیس سیونگ دی، جس سے کشیدگی میں کمی آ گئی۔ سعودی عرب، UAE اور دیگر خلیجی ممالک نے واضح طور پر اسرائیل کی کھلی حمایت سے گریز کیا۔ عرب دنیا کی اسٹریٹجک خاموشی نے اسرائیل کو سفارتی محاذ پر تنہا کر دیا۔ یہی اسرائیل کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اسرائیل کے ناقابل تسخیر دفاعی دعووں کی کلی کھل گئی۔ امریکہ کی محدود حمایت اور ٹرمپ کی محتاط حکمت عملی نے اسرائیل کی خواہشات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ اسرائیل جو جنگ میں برتری چاہتا تھا، آخرکار دفاعی پوزیشن پر واپس چلا گیا۔ ناظرین آنے والا منظرنامہ اور اس کی نئی صف بندی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ ایران، چین، روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں تیزی آ رہی ہے۔ پاکستان نے اب تک معتدل اور دانشمندانہ تدبر دکھایا ہے۔ اگر وقت پر درست سفارتی چال چلی گئی تو پاکستان اس نئی علاقائی بلاک میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ روس، چین اور قطر کی غیر اعلانیہ سفارتی ہم آہنگی خطے میں مغرب کے دباؤ کا مؤثر متبادل بن سکتی ہے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایران کے لیے چیلنجز کیا ہیں اور مستقبل کی کیا راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ فضائی دفاع، ڈرون ٹیکنالوجی اور میزائل سسٹم کی مزید اپ گریڈیشن اسے کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس نیٹ ورک کی اصلاح اور داخلی سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا۔ سفارتی بیانیے کی عالمی سطح پر برتری اور خطے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ فوجی میدان میں دونوں نے نقصان اٹھایا ہے، مگر ایران نے خود کو نقصان کے باوجود سیاسی اور سفارتی طور پر مضبوط رکھا ہے۔ بیانیے کی جنگ میں ایران نے سبقت حاصل کی، اسرائیل دباؤ میں آ کر دفاعی انداز میں چلا گیا۔ امریکہ کی واضح اور پس پردہ کوششوں نے مکمل جنگ کو روکا،
مگر واشنگٹن اندرونی تنقید اور دباؤ کا شکار رہا ہے۔ عالمی میڈیا اور عوامی تاثر میں ایران کو بردبار، سمجھدار اور سفارتی فتح سمیٹنے والا فریق سمجھا جا رہا ہے۔ ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ میزائلوں سے زیادہ حکمت، بیانیے اور سفارت کی جنگ تھی، اور اس بار ایران نے میدان میں بھی اور عالمی سفارتکاری میں بھی برتری حاصل کی ہے۔